اینچے بود گفت این گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنوں کو کتے کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجنوں نے کہا کہ یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے، تو جو کتا یار کے کوچے سے گزرے اس کے پاؤں تو چومنے کے قابل ہو، پھر اس کوچے کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر کوچا بھی وہ کہ جہاں فرشتے جھاڑو دیتے ہوں، جہاں محبوب خرام ناز کرتا ہو۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے کیونکہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، لیکن آگے وجہ بیان فرمائی کہ میں اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہوں، یہاں عزت کے محل اور بھی ہیں، حجر اسود ہے، جاہ زمزم ہے، مطاف ہے، رکن یمانی ہے، صفا ہے، مروہ ہے۔ فرمایا یہاں عزت کے محل تو اور بھی ہیں، لیکن میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں جاہ زمزم ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، بلکہ فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیوں کہ محبوب اس شہر کے اندر تیرا بسیرا ہے، اس شہر کی گلیوں کے اندر تیری سانسوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، تو محبوب جہاں تو رہتا ہے وہ گلیاں بھی ہمیں پیاری لگتی ہیں۔ علماء کے مابین یہ علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یار یہ بحث ہی نہ چھیڑو کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی کسی اور کو افضل کہے۔ اور ایک عاشق کہتا ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے تشریف لے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ برکتیں تو انہی کے قدموں سے ہیں، تو جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں وہاں وہاں سے برکتیں گزری ہیں۔ وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور اگر میں اسی بات کو نسیم الوحدی کے لہجے میں کہوں تو انہوں نے حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، وہ مکہ تھا یا مدینہ تھا، وہ طائف تھا، وہ جو کچھ بھی تھا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو اہل ایمان مکے میں جائیں تو وہاں بھی حضور کی خوشبوئیں پاتے ہیں، مدینے میں جائیں تو وہاں بھی حضور کی خوشبوئیں پاتے ہیں۔ اور ظہوری صاحب نے اس عنوان سے حد کر دی۔ آپ کہتے ہیں کہ مکے کی ہواؤں میں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، غار ثور پر چڑھے تو سرکار نظر آئے، غار ہرا میں اترے تو سرکار نظر آئے، طواف کرنے لگے رمل کیا تو سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ چاہے مکے میں چلے جاؤ چاہے مدینے میں چلے جاؤ، جس بستی میں ٹھہرو گے، جہاں بھی رکو گے، وہاں سرکار کی ہی جلوہ سازی ہوگی۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔
تو گھر گھر میں حضور کی بات ہے، گلی گلی میں حضور کے اجالے ہیں۔ ہمیں شہر مدینہ کیوں اتنا پیارا لگتا ہے؟ کیونکہ جہاں محبوب کا بسیرا ہوتا ہے وہ جگہ بھی پیاری لگتی ہے۔ ثمامہ بن عسال یمامہ کا سردار ہے۔ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ بندھا ہوا ہے، فرمایا سنا ثمامہ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہا؟ سنا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے 3 باتیں کہی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گاہ نہیں جائے گا، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ میرے عوض کچھ مال لینا چاہیں تو حکم تو کریں، میں غریب آدمی نہیں ہوں، ایک قوم کا سردار ہوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو احسان فراموش نہیں نکلوں گا، خاندانی آدمی ہوں، بدلہ چکاؤں گا۔ تو اس نے یہ 3 باتیں کہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی اور آپ مسکرا کے چل دیے۔ آیا ہوا ہے بندہ، تبلیغ کا موقع تھا، لیکن تبلیغ کبھی یوں بھی ہوتی ہے، کبھی صفا پر پیچھے جا کر تبلیغ فرماتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر آیا ہوا ہے بندہ، حضور مسکرا کے چل دیے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کیسی حشر سمانیاں ہیں، تبلیغ نہیں ہو رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس کے چل دیے۔ دوسرے دن پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے، پھر فرمایا سنا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی بات کہی کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ میرے عوض کچھ مال لینا چاہیں تو حکم تو کریں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو آپ مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرائے اور چل دیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیسرے دن پھر تشریف لائے اور پھر فرمایا تو اس نے پھر وہی جواب دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی رسیاں کھول دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ کہا صیاد پر کاٹ کے میرے، کہا صیاد نے مجھ سے، پر کاٹ کے میرے، کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ تو اس کی رسیاں کھول دی گئیں، لیکن عجیب بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد سے باہر آتا ہوں، میرے قدم اندر کو آتے ہیں۔ اتنی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں باہر گیا اور میں غسل کر کے پھر مسجد کے اندر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا تجھے تو چھوڑ دیا تھا، کھول دیا تھا، جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اب جانے کا رہا ہی نہیں ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر وہ دامن اسلام میں، دامن ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی، جو لفظ کہے وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ابھی کچھ دیر پہلے، اب سے کچھ لمحوں قبل میرے دل کی یہ کیفیت تھی کہ دنیا پر جتنے بھی شہر ہیں ان سب شہروں کے اندر اگر مجھے کوئی شہر برا لگتا تھا تو وہ یہ شہر مدینہ تھا، لیکن اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے، میرے دل کی حالت یہ ہے کہ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر مدینہ ہے۔ اب مجھے شہر مدینہ جیسا حسین شہر کوئی دوسرا لگتا ہی نہیں ہے۔ کیسا دیس ہے، کیسے مدینے کی مٹی ہے، میں چم چم اکھا نال لاواں، صدقے جاواں نمٹیے عرب دیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور اب سے چند لمحوں قبل یہ شہر معاذ اللہ وہ اپنے دل کی پہلی حالت کو بیان کرتا ہے، لیکن اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس شہر جیسا سونا شہر، اس شہر جیسا حسین شہر مجھے کوئی دوسرا لگتا ہی نہیں ہے۔ اب اسے یہ شہر کیوں محبوب لگنے لگا؟
کیوں پیارا لگنے لگا؟ ابھی ایمان لایا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ مجھے پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب یہ شہر لگتا ہے نہ، کیونکہ ایمان کا جو نتیجہ ہے اور ایمان کا جو ثمرہ ہے وہ محبت ہے۔ محبت سے ایمان ملتا ہے اور ایمان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی وہ ایمان لایا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ شہر محبوب ہے۔ نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ جہاد کیے، نہ تبلیغی گشت کیے، نہ لوٹے بھرے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ حضور ابھی ایمان لایا ہے اور ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ شہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ جہاں محبوب کا ڈیرا ہو، جہاں محبوب کا بسیرا ہو، وہ جگہ بھی پیاری لگتی ہے۔ تو اسی لیے تو کسی نے کہا کہ یا لیتنی کنت تربہ طیبتکم، اے کاش میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی مٹی ہوتا، آقا گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا۔ ملا جامی کا اگر سفر دیکھیں تو ان کی انوکھی داستان ہے، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، زمہ جوری جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم، نہ آخر رحمت للعالمین زمہرما چرا فارغ نشینی، عدیم طائف نالین پاکن، عدیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ جہاں ماکن۔ کہتے ہیں کہ حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے نالین زیب پا کر لیں، آپ طائف کے چمڑے کے بنے ہوئے نالین زیب پا کر لیں، اور پھر ان نالین کے اندر جو آپ تسمے ڈالیں وہ میرے چمڑے کے ڈالیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں میرے چمڑے کے نہیں بلکہ حضور میری جان کے ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ حضور آپ کی مدینے کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی کہہ کر پکارتے میں دوڑا چلا آتا۔ عدیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ جہائے ماکن، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ کیسی محبت ہے، کیسی الفت ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ محبوب کی جدائی کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر محبوب بھی وہ کہ جو سارے دکھوں کا مداوا تھا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا نا کہ یا ابا ہریرہ زر غبا تزدد حبا، ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوراً اپنے پچھلے پاؤں پر پلٹنے لگے کہ اب کل ہی ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے حضور کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ چلو اب تو کل ہی ملاقات ہوگی، جاتے جاتے حضور کی زیارت ہی کرتا چلا جاؤں۔ اب پچھلے پاؤں پلٹ رہے ہیں، بیچ میں کھجور کا ایک ستون آیا، اتنی دیر گزری تھی کہ اس ستون کو کراس کیا، پھر بھاگ کر دوڑ کر پھر حضور کے قدموں میں آ گئے اور عرض کرنے لگے حضور مجھ سے تو اتنی سی دیر بھی آپ کے دیکھے بنا نہیں رہا جاتا، میں کل تک کیا صبر کروں گا، میں کل تک کیا صبر کروں گا۔ تو کیسی الفت تھی صحابہ کو، کیسی محبت تھی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب ان کے بیٹے نے جا کر ان کو خبر دی کہ حضور کا وصال ہو گیا، امام زرقانی نے اس واقعے کو لکھا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے اور لفظ کیا کہے، اللہم اذھب بصری حتی لا اری بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، یہ آنکھوں کے چراغ اس لیے تھے کہ تیرے محبوب کی زیارت کیا کرتا تھا، تیرے محبوب کو دیکھا کرتا تھا، اب جب تیرا محبوب اس ظاہری حیات سے پردہ فرما چکا ہے تو پھر میں نے ان آنکھوں کے چراغوں کا کیا کرنا ہے۔ یا اللہ بجھ جائیں یہ چراغ،
بجھ جائیں یہ دیپک تو وہ فوراً نابینے ہو گئے۔ پھر بعد میں کوئی شخص افسوس کرنے کے لیے گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں افسوس کرتے ہو؟ میں نے تو اللہ سے مانگ کر یہ نابینا پن لیا ہے، میں تو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون نظروں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو کیسی محبت تھی۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، وہ منزل کی تلاش تیرے نقش پا کے بعد۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر دیکھیے، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو آپ شہر مدینہ چھوڑ کر داریہ جا سکونت اختیار کی، کہ پہلے تو ان گلیوں سے گزرتا تھا تو حضور علیہ السلام نظر آتے تھے، اب حضور نظر نہیں آتے تو وہ شہر مدینہ چھوڑ کر داریہ چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، دور صدیقی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے، مقدر جاگے، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ما هذه الجفة یا بلال اما لنا ان تزورنی، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کر یار سے ملنے ہی نہیں آتے ہو۔ پھر کیا تھا، شب و روز ایک کر دیا، رات دن اپنی اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور دیگر مورخین نے بھی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو لکھا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑاتے ہوئے اپنی اونٹنی کو شہر مدینہ میں پہنچے۔ جب پیارے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر پہنچے، فمرد وجہہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رخساروں کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور پر ملتے تھے اور زار و قطار ہوتے چلے جاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ چومنا بدعت ہے، ارے ذرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو تو دیکھیے۔ وہ مروان آیا نا تو ایک شخص نے اپنے آپ کو روضہ رسول پر، قبر رسول پر گرایا ہوا ہے اور روضہ انور کی مٹی کو چوم رہا ہے، تو مروان نے کہا کہ کون ہے؟ اپنے لہجے کے اندر تھوڑی سی سختی پیدا کر کے اس کے عمل پر اعتراض کرتے ہوئے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس شخص نے سر اٹھایا، فَإِذَا هُوَ شیخ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت شیخ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے کہ کسی بت کو نہیں پوچھ رہا ہوں، آقا کی قبر کی مٹی کو چوم رہا ہوں۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آپ اپنے رخساروں کو، اپنے چہرے کو روضہ رسول کی مٹی سے ملتے تھے اور زار و قطار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ بلال آئے ہیں تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ پھر حضرت بلال سے مطالبہ ہونے لگا کہ بلال وہ اذان سناؤ جو حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اقبال کہتا ہے کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ بلال وہ اذان سناؤ جو حضور علیہ السلام کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے مجبور نہ کرو، اب مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے۔ تو اتنے میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے۔ تو حضرت بلال نے جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھا تو اپنی دونوں بغلوں کے اندر انہیں سمیٹ لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے اشارہ کیا
شہزادوں کو کہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ اذان سنائے، کیونکہ آپ کا کہا یہ ٹال نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے جب حکم دیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہا ٹال نہ سکے اور چبوترے پر چڑھ گئے اور اذان شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست اذان سے۔ تو جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، لگتا تھا کہ پورے مدینہ پر، پورے لوگوں پر، سارے لوگوں پر راشا ستاری ہو گیا ہے۔ کتب میں آتا ہے، سیاہ نگاروں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ پردہ دار عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور کسی نے کہا کہ لوگوں بلال تو آ گئے ہیں، اب حضور کب آئیں گے؟ اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے کبھی کسی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن رو رہے تھے۔ پورے مدینہ کے اندر چیخ و پکار تھی، ہر شخص رو رہا تھا، قیامت کا سا منظر تھا، اور وہ لمحے یاد آ رہے تھے، وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھا کرتے تھے اور رخ محبوب سامنے ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتین پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی پر آئے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جیسے ہی جو ہی یہ لفظ پڑھے تو آپ غش کھا کر فوراً گر پڑے کہ کیونکہ پہلے تو جب یہ لفظ پڑھا کرتا تھا تو رخ محبوب سامنے ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب یہ لفظ پڑھے ہیں تو رخ محبوب سامنے نظر نہیں آتا۔ تو سامعین کرام، مدینہ یہ ایسا شہر ہے، محبتوں کی سرزمین ہے، الفتوں کی سرزمین ہے، نگہتوں کی سرزمین ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں خاک طیبہ نصیب فرمائے اور ہمیں ہمارا مدفن مدینے کی سرزمین میں بنائے اور ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔